اردو آڈیو بکس.com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد دوئم، تالیف مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی، آواز وجی احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب ششم، حصہ 12۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مجنون ہونے کا الزام۔ جو بے سروپا الزامات کفار قریش حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لگا رہے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آپ معاذ اللہ مجنون ہیں۔ اسی معنی میں وہ آپ کو مسحور، سحر زدہ یا جادو کا مارا ہوا آدمی بھی کہتے تھے، اور یہی ان کے اس قول کا مطلب بھی تھا کہ آپ پر جن کا اثر ہے۔ قرآن مجید میں ان کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ اور وہ کہتے ہیں، کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک مجنون شاعر کی خاطر چھوڑ بیٹھیں؟ سورہ صافات آیت 36۔ دوسری جگہ ان کے متعلق بیان کیا گیا ہے، اور یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم تو بس ایک جادو کے مارے ہوئے آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو۔ سورہ فرقان آیت 8۔ ایک اور جگہ فرمایا گیا ہے، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس پر جن کا اثر ہے، یعنی جن کے اثر سے یہ مجنون ہو گیا ہے؟ ان سارے اعتراضات کا مطلب ایک ہی تھا، کیونکہ اہل عرب کے نزدیک آدمی کی دیوانگی کے وجوہ دو ہی تھے، یا تو کسی نے جادو کر کے اسے پاگل بنا دیا ہو، یا کوئی جن اس پر مسلط ہو گیا ہو۔ قرآن مجید میں ان کے یہ اعتراضات دراصل یہ بتانے کے لیے نقل کیے گئے تھے کہ معترضین کس قدر عناد اور تعصب میں اندھے ہو چکے ہیں۔ ان کے جو اعتراضات یہاں اور دوسرے مقامات پر بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی اس لائق نہ تھا کہ اس پر سنجیدگی کے ساتھ بحث کی جاتی۔ ان کا بس ذکر کر دینا ہی یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ مخالفین کا دامن دلائل سے کس قدر خالی ہے، اور وہ کیسی لچر اور پوچ باتوں سے ایک مدلل اصلاحی دعوت کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے، لوگوں، یہ شرک جس پر تمہارے مذہب و تمدن کی بنیاد قائم ہے، ایک غلط عقیدہ ہے، اور اس کے غلط ہونے کے یہ اور یہ دلائل ہیں۔ جواب میں شرک کے برحق ہونے پر کوئی دلیل قائم نہیں کی جاتی، بس آوازہ کس دیا جاتا ہے کہ یہ جادو کا مارا ہوا آدمی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کائنات کا سارا نظام توحید پر چل رہا ہے، اور یہ حقائق ہیں جو اس کی شہادت دیتے ہیں۔ جواب میں شور بلند ہوتا ہے، جادوگر ہے۔ وہ کہتا ہے، تم دنیا میں شتر بے مہار بنا کر نہیں چھوڑ دیے گئے ہو، بلکہ تمہیں اپنے رب کے پاس پلٹ کر جانا ہے، دوسری زندگی میں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور اس حقیقت پر یہ اخلاقی اور یہ تاریخی اور یہ علمی و عقلی امور دلالت کر رہے ہیں۔ جواب میں کہا جاتا ہے، شاعر ہے۔ وہ کہتا ہے، میں خدا کی طرف سے تمہارے لیے تعلیم حق لے کر آیا ہوں، اور یہ ہے وہ تعلیم۔ جواب میں اس تعلیم پر کوئی بحث و تنقید نہیں ہوتی، بس بلا ثبوت ایک الزام چسپاں کر دیا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ کہیں سے نقل کر لیا گیا ہے۔ وہ اپنی رسالت کے ثبوت میں خدا کے معجزانہ کلام کو پیش کرتا ہے، خود اپنی زندگی اور اپنی سیرت و کردار کو پیش کرتا ہے، اور اس اخلاقی انقلاب کو پیش کرتا ہے جو اس کے اثر سے اس کے پیرووں کی زندگی میں ہو رہا تھا۔ مگر مخالفت کرنے والے ان میں سے کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے۔ پوچھتے ہیں تو یہ پوچھتے ہیں کہ تم کھاتے کیوں ہو، بازاروں میں کیوں چلتے پھرتے ہو، تمہاری اردل میں کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا ہے، تمہارے پاس کوئی خزانہ یا باغ کیوں نہیں ہے۔ یہ باتیں خود ہی بتا رہی تھیں کہ فریقین میں سے حق پر کون ہے، اور کون اس کے مقابلے پر عاجز آ کر بے تکی ہانک رہا ہے۔ اے نبی، ان سے کہہ دو، میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، خدا کے لیے تم اکیلے اکیلے اور دو دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ، اور سوچو تمہارے رفیق میں آخر ایسی کون سی بات ہے جو جنون کی ہو۔ وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تمہیں متنبہ کرنے والا ہے۔ سورہ سبا
آیت 46۔ یعنی اغراض اور خواہشات اور تعصبات سے پاک ہو کر خالصتاً للہ غور کرو۔ ہر شخص الگ الگ بھی نیک نیتی کے ساتھ سوچے اور دو دو چار چار آدمی سر جوڑ کر بھی بے لاگ طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ بحث کر کے تحقیق کریں کہ آخر وہ کیا بات ہے جس کی بنا پر آج تم اس شخص کو مجنون ٹھہرا رہے ہو جسے کل تک تم اپنے درمیان نہایت دانا آدمی سمجھتے تھے۔ آخر نبوت سے تھوڑی ہی مدت پہلے کا تو واقعہ تھا کہ تعمیر کعبہ کے بعد حجر اسود نصب کرنے کے مسئلے پر جب قبائل قریش باہم لڑ پڑے تھے تو تم ہی لوگوں نے بالاتفاق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم تسلیم کیا تھا، اور انہوں نے ایسے طریقے سے اس جھگڑے کو چکایا تھا جس پر تم سب مطمئن ہو گئے تھے۔ جس شخص کی عقل و دانش کا یہ تجربہ تمہاری ساری قوم کو ہو چکا ہے، اب کیا بات ایسی ہو گئی کہ تم اسے مجنون کہنے لگے؟ ہر دھرمی اور ضد کی بات تو دوسری ہے، مگر کیا واقعی تم اپنے دلوں میں بھی وہی کچھ سمجھتے ہو جو اپنی زبانوں سے کہتے ہو؟ وہ تمہیں ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے خبردار کر رہا ہے۔ کیا یہی وہ قصور ہے جس کی بنا پر تم اسے جنون کا مریض ٹھہراتے ہو؟ کیا تمہارے نزدیک عقل مند وہ ہے جو تمہیں تباہی کے راستے پر جاتے دیکھ کر کہے شاباش بہت اچھے جا رہے ہو، اور مجنون وہ ہے جو تمہیں برا وقت آنے سے پہلے خبردار کر دے اور فساد کی جگہ صلاح کی راہ بتائے؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص کو جنون ہے؟ سورہ مومنون آیت 70۔ یعنی کیا ان کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ واقعی یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجنون سمجھتے ہیں؟ ظاہر ہے یہ اس کی اصل وجہ نہیں ہے، کیونکہ زبان سے چاہے وہ کچھ ہی کہتے رہیں، دلوں میں تو وہ ان کی دانائی و زیرکی کے قائل ہیں۔ علاوہ بریں ایک پاگل اور ایک ہوش مند آدمی کا فرق کوئی ایسا چھپا ہوا تو نہیں ہوتا کہ دونوں میں تمیز کرنا مشکل ہو۔ آخر ایک ہر دھرم اور بے حیا آدمی کے سوا کون اس کلام کو سن کر یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کسی دیوانے کا کلام ہے؟ اور اس شخص کی زندگی کو دیکھ کر کون یہ رائے ظاہر کر سکتا ہے کہ یہ کسی مخبوط الحواس آدمی کی زندگی ہے؟ بڑا ہی عجیب ہے وہ جنون، یا مستشرقین مغرب کی بکواس کے مطابق مرگی کا دورہ، جس میں آدمی کی زبان سے قرآن جیسا کلام نکلے اور جس میں آدمی ایک تحریک کی ایسی کامیاب رہنمائی کرے کہ اپنے ہی ملک کی نہیں دنیا بھر کی قسمت بدل ڈالے۔ اے نبی، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو، اور یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں، اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو۔ سورہ قلم آیات 2 تا 4۔ اس مقام پر یہ بات نگاہ میں رہنی چاہیے کہ یہاں خطاب بظاہر تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھا، لیکن اصل مقصود کفار کو ان کی تہمت کا جواب دینا تھا۔ لہذا کسی شخص کو یہ شبہ نہ ہو کہ یہ آیت حضور کو یہ اطمینان دلانے کے لیے نازل ہوئی تھی کہ آپ مجنون نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے متعلق تو ایسا کوئی شبہ نہ تھا کہ اسے دور کرنے کے لیے آپ کو یہ اطمینان دلانے کی ضرورت ہوتی۔ مدعا کفار سے یہ کہنا تھا کہ تم جس قرآن کی وجہ سے اس کے پیش کرنے والے کو مجنون کہہ رہے ہو، وہی تمہارے اس الزام کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس بات کی تسلی دی گئی تھی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بے حساب اور لازوال اجر ہے، کیونکہ آپ خلق خدا کی ہدایت کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں ان کے جواب میں آپ کو ایسی اذیت ناک باتیں سننی پڑ رہی ہیں، اور پھر بھی آپ اپنے اس فرض کو انجام دیے چلے جا رہے ہیں۔ پھر یہ بتایا گیا کہ آپ کے بلند اخلاق اس بات کا صریح ثبوت ہے کہ کفار آپ پر دیوانگی کی جو تہمت رکھ رہے ہیں وہ سراسر جھوٹی ہے، کیونکہ اخلاق کی بلندی اور دیوانگی دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ دیوانہ وہ شخص ہوتا ہے جس کا ذہنی توازن بگڑا ہوا ہو اور جس کے مزاج میں اعتدال باقی نہ رہا ہو۔ اس کے برعکس
آدمی کے بلند اخلاق اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ وہ نہایت صحیح الدماغ اور سلیم الفطرت انسان ہے اور اس کا ذہن اور مزاج غایت درجہ متوازن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق جیسے کچھ تھے، اہل مکہ ان سے ناواقف نہ تھے، اس لیے ان کی طرف محض اشارہ کر دینا ہی اس بات کے لیے کافی تھا کہ مکہ کا ہر معقول آدمی یہ بات سوچنے پر مجبور ہو جاتا کہ وہ لوگ کس قدر بے شرم ہیں جو ایسے بلند اخلاق آدمی کو مجنون کہہ رہے ہیں۔ ان کی یہ بےہودگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ خود ان کے لیے نقصان دہ تھی کہ مخالفت کے جوش میں پاگل ہو کر وہ آپ کے متعلق ایسی بات کہہ رہے تھے جسے کوئی ذی فہم آدمی قابل تصور نہ مان سکتا تھا۔ یہی معاملہ ان مدعیان علم و تحقیق کا بھی ہے جو اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مرگی اور جنون کی تہمت رکھ رہے ہیں۔ قرآن پاک دنیا میں ہر جگہ مل سکتا ہے اور حضور کی سیرت بھی اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ لکھی ہوئی موجود ہے۔ ہر شخص خود دیکھ سکتا ہے کہ جو لوگ اس بے مثل کتاب کے پیش کرنے والے اور ایسے بلند اخلاق رکھنے والے انسان کو ذہنی مریض قرار دیتے ہیں، وہ عداوت کے اندھے جذبے سے مغلوب ہو کر کیسی لغو بات کہہ رہے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں؟ ان کے رفیق پر جنون کا اثر نہیں ہے، وہ تو ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا ہے۔ سورہ اعراف آیت 184۔ رفیق سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ آپ مکہ ہی کے لوگوں میں پیدا ہوئے، انہی کے درمیان رہے بسے، بچے سے جوان اور جوان سے بوڑھے ہوئے۔ نبوت سے پہلے ساری قوم آپ کو ایک نہایت سلیم الطبع اور صحیح الدماغ آدمی کی حیثیت سے جانتی تھی۔ نبوت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کا پیغام پہنچانا شروع کیا تو یکایک آپ کو مجنون کہنے لگی۔ ظاہر ہے یہ حکم جنون ان باتوں پر نہ تھا جو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے سے پہلے کرتے تھے، بلکہ صرف انہی باتوں پر لگایا جا رہا تھا جن کی آپ نے نبی ہونے کے بعد تبلیغ شروع کی۔ اسی وجہ سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے کبھی سوچا بھی ہے؟ آخر ان باتوں میں سے کون سی بات جنون کی ہے، کون سی بات بے تکی، بے اصل اور غیر معقول ہے؟ اگر یہ آسمان و زمین کے نظام پر غور کرتے یا خدا کی بنائی ہوئی کسی چیز کو بھی بنظر تأمل دیکھتے تو انہیں خود معلوم ہو جاتا کہ شرک کی تردید، توحید کے اثبات، بندگی رب کی دعوت اور انسان کی ذمہ داری و جواب دہی کے بارے میں جو کچھ ان کا بھائی انہیں سمجھا رہا ہے، اس کی صداقت پر یہ پورا نظام کائنات اور خلق اللہ کا ذرہ ذرہ شہادت دے رہا ہے۔ شاعری کا الزام۔ کفار قریش حضور پر شاعر ہونے کا الزام بھی رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا ہم ایک شاعر مجنون کے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ اس کے جواب میں فرمایا گیا، اور شعراء کے پیچھے تو بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں۔ سورہ شعراء آیت 224۔ یعنی شاعروں کے ساتھ لگے رہنے والے لوگ اپنے اخلاق، عادات و خصائل اور افتاد مزاج میں ان لوگوں سے بالکل مختلف ہوتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمہیں نظر آتے ہیں۔ دونوں گروہوں کا فرق ایسا کھلا ہوا فرق ہے کہ ایک نظر دیکھ کر ہی آدمی جان سکتا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں اور وہ کیسے۔ ایک طرف انتہائی سنجیدگی، تہذیب، شرافت، راست بازی اور خدا ترسی ہے، بات بات میں ذمہ داری کا احساس ہے، برتاؤ میں لوگوں کے حقوق کا پاس و لحاظ ہے، معاملات میں کمال درجہ کی دیانت و امانت ہے، اور زبان جب کھلتی ہے تو خیر ہی کے لیے کھلتی ہے، شر کا کلمہ اس سے کبھی ادا نہیں ہوتا۔ سب سے زیادہ یہ کہ ان لوگوں کو دیکھ کر صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کے سامنے ایک بلند اور پاکیزہ نصب العین ہے جس کی دھن میں یہ رات دن لگے رہتے ہیں اور ان کی ساری زندگی ایک مقصد عظیم کے لیے وقف ہے۔ دوسری طرف حال یہ ہے کہ کہیں عشق بازی اور شراب نوشی کے مضامین بیان ہو رہے ہیں اور حاضرین اچھل اچھل کر ان پر داد دے رہے ہیں، کہیں کسی زن بازاری یا کسی گھر کی بہو بیٹی کا حسن موضوع سخن ہے اور سننے والے اس پر مزے لے رہے ہیں،
کہیں جنسی مواصلت کی حکایت بیان ہو رہی ہے اور پورے مجمع پر شہوانیت کا بھوت مسلط ہے، کہیں ہزل بکا جا رہا ہے یا مسخرے پن کی باتیں ہو رہی ہیں اور مجمع میں ہر طرف ٹھٹھے لگ رہے ہیں، کہیں کسی کی حجب اڑائی جا رہی ہے اور لوگ اس سے لطف لے رہے ہیں، کہیں کسی کی بیجا تعریف ہو رہی ہے اور اس پر تحسین و آفرین کے ڈونگرے برسائے جا رہے ہیں، اور کہیں کسی کے خلاف نفرت، عداوت اور انتقام کے جذبات بھڑکائے جا رہے ہیں اور سننے والوں کے دلوں میں ان سے آگ سی لگ جاتی ہے۔ ان مجلسوں میں شاعروں کے کلام سننے کے لیے جو ٹھٹ کے ٹھٹ لگتے ہیں اور بڑے بڑے شاعروں کے پیچھے جو لوگ لگے پھرتے ہیں، ان کو دیکھ کر کوئی شخص یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہ اخلاق کی بندشوں سے آزاد، جذبات و خواہشات کی رو میں بہنے والے اور لطف و لذت کے پرستار نیم حیوان قسم کے لوگ ہیں، جن کے ذہن کو کبھی یہ خیال چھو بھی نہیں گیا ہے کہ دنیا میں انسان کے لیے زندگی کا کوئی بلند مقصد اور نصب العین بھی ہو سکتا ہے۔ ان دونوں گروہوں کا کھلا کھلا فرق اور امتیاز اگر کسی کو نظر نہیں آتا تو وہ اندھا ہے، اور اگر سب کچھ دیکھ کر بھی کوئی محض حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایمان نگل کر یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گرد جمع ہونے والے لوگ اسی قبیل کے ہیں جیسے شعراء اور ان کے پیچھے لگے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ جھوٹ بولنے میں بے حیائی کی ساری حدیں پار کر گیا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ یعنی شعراء ہر وادی میں بھٹکتے ہیں؟ سورہ شعراء آیت 225۔ یعنی کوئی ایک متعین راہ نہیں ہے جس پر وہ سوچتے اور اپنی قوت گویائی صرف کرتے ہوں، بلکہ ان کا تو سن فکر ایک بے لگام گھوڑے کی طرح ہر وادی میں بھٹکتا پھرتا ہے، اور جذبات و خواہشات اور اغراض و مقاصد کی ہر نئی رو ان کی زبان سے ایک نیا مضمون ادا کراتی ہے، جسے سوچنے اور بیان کرنے میں اس بات کا کوئی لحاظ سرے سے ہوتا ہی نہیں کہ یہ بات حق اور صدق بھی ہے۔ کبھی ایک لہر اٹھی تو حکمت و موعظت کی باتیں ہونے لگیں، اور کبھی دوسری لہر آئی تو اسی زبان سے انتہائی گندے سفلی جذبات کا ترشح شروع ہو گیا۔ کبھی کسی سے خوش ہوئے تو اسے آسمان پر چڑھا دیا، اور کبھی بگڑ بیٹھے تو اسی کو تحت الثری میں جا گرایا۔ ایک بخیل کو حاتم اور ایک بزدل کو رستم و اسفندیار پر فضیلت دینے میں انہیں ذرا تحمل نہیں ہوتا، اگر اس سے کوئی غرض وابستہ ہو۔ اس کے برعکس کسی سے رنج پہنچ جائے تو اس کی پاک زندگی پر دھبا لگانے اور اس کی عزت پر خاک پھینکنے میں، بلکہ اس کے نسب پر تان کرنے میں بھی ان کو شرم محسوس نہیں ہوتی۔ خدا پرستی اور دہریت، مادہ پرستی اور روحانیت، حسن اخلاق اور بد اخلاقی، پاکیزگی اور گندگی، سنجیدگی اور ہزل، قصیدہ اور حجب، سب کچھ ایک ہی شاعر کے کلام میں آپ کو پہلو و پہلو مل جائے گا۔ شعراء کی ان معروف خصوصیات سے جو شخص بھی واقف تھا، اس کے دماغ میں یہ بے تکی بات کیسے اتر سکتی تھی کہ اس قرآن کے لانے والے پر شاعری کی تہمت رکھی جائے، جس کی تقریر جچی تلی، جس کی بات دو ٹوک، جس کی راہ بالکل واضح اور متعین ہے، اور جس نے حق اور راستی اور بھلائی کی دعوت سے ہٹ کر کبھی ایک کلمہ بھی زبان سے نہیں نکالا ہے۔ قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ آپ کے مزاج کو تو شاعری کے ساتھ سرے سے کوئی مناسبت ہی نہیں ہے۔ وما علمنہ الشعر وما ينبغي لہ، ہم نے اس کو شعر نہیں سکھایا ہے، نہ یہ اس کے کرنے کا کام ہے۔ سورہ یاسین آیت 69۔ یہ ایک ایسی حقیقت تھی کہ جو لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذاتی واقفیت رکھتے تھے وہ سب اسے جانتے تھے۔ معتبر روایات میں آیا ہے کہ کوئی شعر پورا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہ تھا۔ دوران گفتگو میں کبھی کسی شاعر کا کوئی اچھا شعر زبان مبارک پر آتا بھی تو غیر موزوں پڑ جاتے، یا اس میں الفاظ کا الٹ پھیر ہو جاتا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ دوران تقریر میں آپ نے شاعر کا مصرع یوں نقل کیا: کفا بالاسلام و شیب للمرء حیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، اصل مصرع یوں ہے: کفا الشیب والاسلام للمرء حیا۔
ایک مرتبہ عباس بن مرداس سلمی سے آپ نے پوچھا، کیا تم ہی نے یہ شعر کہا ہے؟ اچلو نہیں و نحب العبید و بین القرع و عینہ۔ انہوں نے عرض کیا، آخری فقرہ یوں نہیں ہے بلکہ یوں ہے، بین عینہ والقرع۔ آپ نے فرمایا، معنی میں تو دونوں یکساں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اشعار بھی اپنی تقریروں میں استعمال فرماتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، شعر سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی چیز سے نفرت نہ تھی۔ البتہ کبھی کبھار بنی قیس کے شاعر کا ایک شعر پڑھتے تھے، مگر اول کو آخر اور آخر کو اول پڑھ جاتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ عرض کرتے، یا رسول اللہ، یوں نہیں بلکہ یوں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، بھائی میں شاعر نہیں ہوں، نہ شعر گوئی میرے کرنے کا کام ہے۔ جس قسم کے مضامین سے عرب کی شاعری لبریز تھی، وہ یا تو شہوانیت اور عشق بازی کے مضامین تھے، یا شراب نوشی کے، یا قبائلی منافرت اور جنگ و جدل کے، یا نسلی فخر و غرور کے۔ نیکی اور بھلائی کی باتیں ان میں بہت ہی کم پائی جاتی تھیں۔ پھر جھوٹ، مبالغہ، بہتان، حجو، بیجا تعریف، ڈینگیں، لان، پھپتیاں اور مشرکانہ خرافات تو اس شاعری کی رگ رگ میں پیوست تھیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے اس شاعری کے متعلق یہ تھی کہ تم میں سے کسی شخص کا خول پیپ سے بھر جانا اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ شعر سے بھرے۔ تاہم جس شعر میں کوئی اچھی بات ہوتی، آپ اس کی داد بھی دیتے تھے، اور آپ کا ارشاد تھا کہ بعض اشعار حکیمانہ ہوتے ہیں۔ امیہ بن ابی اسلط کا کلام سن کر آپ نے فرمایا، اس کا شعر مومن ہے مگر اس کا دل کافر ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے 100 کے قریب عمدہ اشعار آپ کو سنائے اور آپ فرماتے گئے، حیا اور سناؤ۔ سورہ شعراء کی 226ویں آیت ہے، اور وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔ یہ شاعروں کی ایک اور خصوصیت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل کی عین ضد تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کا ہر جاننے والا جانتا تھا کہ آپ جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، اور جو کرتے ہیں وہی کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول اور فعل کی مطابقت ایسی صریح حقیقت تھی جس سے آپ کے گرد و پیش کے معاشرے میں کوئی انکار نہ کر سکتا تھا۔ اس کے برعکس شعراء کے متعلق کس کو معلوم نہ تھا کہ ان کے ہاں کہنے کی باتیں اور ہیں اور کرنے کی باتیں اور۔ سخاوت کا مضمون اس زور و شور سے بیان کریں گے کہ آدمی سمجھے گا کہ شاید ان سے بڑھ کر دریا دل کوئی نہ ہوگا، مگر عمل میں کوئی دیکھے تو معلوم ہوگا کہ سخت بخیل ہیں۔ بہادری کی باتیں کریں گے مگر خود بزدل ہوں گے۔ بے نیازی اور قناعت اور خودداری کے مضامین باندھیں گے مگر خود حرص و طمع میں ذلت کی آخری حد کو پار کر جائیں گے۔ دوسروں کی ادنا کمزوریوں کی گرفت کریں گے مگر خود بدترین کمزوریوں میں مبتلا ہوں گے۔